آج بھی معمول کے مطابق کیفیٹیریا میں اسلیم پہلے داخل ہوا اور اس کی نظریں جمیل کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ یہ دونوں بچپن کے کلاس فیلو تھے اور قدرت کی یہ ایک کوئنسیڈنس تھا، یا کہہ لیں کہ ڈیزائنڈ مس ہیپ، کہ جمیل کی والدہ جو تھیں وہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئیں اور اس کے لیے بڑے مسائل تھے۔ اب وہ کسی خاتون کو اگر بیاہ کے لے آتا تو وہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ماں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے وقت بھی یقیناً وہ ڈسٹرب ہی رہتا تھا کہ کب جاؤں اور کب اپنی ماں کے، حالانکہ وہ گھر سے نکلتے وقت اس کا پیمپر ویمپر ہر چیز چینج کر کے، کپڑے بدل کے، ناشتہ کروا کے، میڈیسن دے کے آتا تھا۔ وہ اس کو اپنی آخرت کی بھی فکر تھی، اور یہ سب سے اہم بات تھی کہ جب بھی اس سے یہ بات کی جاتی کہ کیا آپ اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ آپ کو آخرت میں اس کا صلہ ملے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میری ماں نے میری غیر مشروط پرورش کی تھی، کوئی شرط عائد نہیں کی تھی، میں اپنی والدہ کی غیر مشروط خدمت کرتا ہوں۔ خیر اینی وے، یہ جمیل کا مسئلہ تھا۔ تو جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی تھوڑی دیر میں گپ شپ ہو جاتی، جتنا وہ ریسیس کا پیریڈ ہوتا تھا۔ تو آج ان کے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ جو اسکول ہیں پرائیویٹ، وہ پہلے ہائیلی پیڈ، وہ اپنے اسٹاف کو اچھی سیلری دیتے تھے، اپنے ٹیچنگ کریو کو اور دیگر لوگوں کو، اور پھر ایک خاص کلاس جو ہے، جو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کو ویسے بھی اپنی شان کے خلاف خیال کرتے ہیں، وہ ویسے بھی گریزاں رہتے ہیں۔ تو اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو سیلری بھی گورنمنٹ اسکولس کی بہت ریزنیبل ہو گئی ہے۔ ہم جو بھی کہہ لیں، یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ گلاب کو گلاب نہ بھی کہیں گے تو وہ گلاب رہتا ہے۔ مریم نے جو ایکٹیویٹیز جو کر رہی ہیں، جو وہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور دشمن بھی اس بات کے معترف ہیں کہ وہ بچی دن رات شی از ان اسٹرگل کہ ہم اپنے لوگوں کا جو ان کی لائف کوالٹی ہے اس کو بہتر بنائیں، اور ان کو اویئرنیس، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اتنے شعبہ ہائے زندگی ہیں، ان آل آف دا لائف واکس ان کو پہلے سے بہتر لانے کی کوشش کی جائے۔ خیر، یہ ایک وہ سائٹ پہ میرا ایک یوں سمجھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی جائز تعریف نہیں کریں گے تو یہ بھی کنجوسی اور بخیلی ہوگی۔ تو بہرکیف شی از ڈوئنگ ویل، اور آئی سے کہ کیپ اٹ اپ، جی، اپ اینڈ آن۔ تو بہرکیف وہ بات کر رہا تھا کہ کیوں یار یہ ایسا ہے کہ اب تو لوگوں کو نہیں ہے یہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہم جو مطلب کہ میں ایک نجی اسکول میں پڑھاتا ہوں اور تم ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہو، اس سے تمہاری سیلری بہتر ہو گئی ہے، اور ہم اس کو اس طرح کمپیئر کریں گے کہ آج بھی سرکاری اسکولوں میں ایڈمیشن گزشتہ کل کی طرح مشکل ہے۔ میں نے کہا مشکل ہونے کی پہلی وجہ تو سمجھ میں آتی تھی کہ وہ فیسز نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، آلموسٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو میجورٹی ہے ہماری سوسائٹی کی، وہ مطلب ان میں ان کی جو پرچیز پار ہے، ایجوکیشن بھی کیونکہ خریدی جاتی ہے۔ تو اب اگر یہ رائے وہ گورنمنٹ بدلنا چاہے تو محنت سے بدل سکتی ہے کہ ہماری رائے ان کے بارے میں تبدیل ہو جائے کہ یہاں غنچے کھلتے ہیں تو بک جاتے ہیں بازاروں میں، اور چارہ گر پھول پرو لائے ہیں تلواروں میں۔
بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ یہاں ڈگریاں بکتی ہیں، یہاں کیا نہیں بکتا. مطلب پاکستان کو ایک عالم دین نے کہا تھا کہ یہ وہ چوک ہے جہاں سے آپ کسی بھی گریڈ کے شخص کو یہاں سے خرید کے لے جا سکتے ہیں. بہرکیف اس کا اطلاق تمام لوگوں پہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا بیج ختم نہیں کیا. ہمیں مثبت ہی سوچنا چاہیے. آپٹیمسٹک تھاٹ، آپٹیمسٹک ویژن از دا بیسٹ ویژن. تو اور اس کو نگیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لوگ ہیمنگ وے اس کا مثال دے دیتے ہیں نہیں تو کہ وہ بہت بڑا رجائیت پسند تھا، لیکن آفٹر آل مطلب اس نے سوسائڈ کمٹ کرنے کا یہ سلسلہ کیا. تو وہ ایک ایسی تمثیل تو نہیں ہے کہ سب لوگ ہیمنگ وے ہی بنیں گے اور ایسے ہی ہوگا. اچھی کوشش جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت وہ بات بن جائے. تو ان دونوں کے درمیان یہ جو باتیں ہوتی تھی بڑی مثبت ہوتی، سننے والی ہوتی تھی. اچھا، وہاں بڑا دلچسپ ہوا جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پازیٹیوٹی، یہ جو مطلب مثبت چیزیں ہیں نا، ان کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. پازیٹیوٹی ہم انگریز تو نہیں ہیں نا، تو ہمیں رکاوٹ پیش آتی ہے. اور میری سسٹر ہیں، وہ کہا کرتی ہیں کہ مجھے پنجابی تو علاوہ گل کرنی پوے تو انج لگتا بھی یہیں جھوٹ بولن دے ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جب کھانا کھانے آتے تھے تو ایک مخصوص سرو کرنے والا شخص تھا جو ان کی باتیں سننے کے لیے ان کے قریب رہتا اور انہیں سرو کرتا. اور اس دن جب یہ اپنا اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں سر آج آپ نہیں جا سکتے اس طرح. اس نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ میں کہا بھائی جانا ہے، اس نے اپنے اسکول میں ٹیچ کرنا ہے، یہ پاس اسکول ہے تو جاننے دیں. وہ کہنے لگے نہیں جی میں نے آپ کو مٹھائی کھلانی ہے. انہوں نے کہا کس بات کی مٹھائی؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی باتیں سنتا تھا اور اپنی بیٹی کو جا کر بتایا کرتا تھا، سنایا کرتا تھا، تو اس نے سی ایس ایس ٹاپ کیا ہے. ٹاپ ان اے سینس کہ ہمارے یہاں لاہور میں وہ اس کی پوزیشن آئی ہے اور اس کو بہت اچھی سروس جو ہے وہ آفر ہوئی ہے. تو میں بہت خوش ہوں. تو میں اس خوشی میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ گفتگو نہیں کرتے، آپ جو اچھی باتیں کرتے ہیں ان کے اثرات ہیں. اور اس طرح میری بیٹی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل. یعنی کہ اس نے تو نہیں تھینکفل کہا ہوگا، یعنی کہ اس نے تشکر کا احساس اس کے چہرے پہ بالکل واضح تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہماری یہ گفتگو جو ہے کیا کرنا ہے اس کا. کہنے لگا یار مطلب ہم تو بیکار قسم کی باتیں سمجھ کے کر رہے تھے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. گو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اجازت دیجیے، سلطان بن تاج آپ سے مخاطب تھا اردو نگر سے. اردو نگر ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے، فیس بک پہ ہماری آئی ڈی ہے اور واٹس ایپ پہ بھی چینل ہے ہمارا. اگرچہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں، صرف ہمارا سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیج فیس بک پہ وہ 3000 لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکا ہے. اور وہ میرا خیال ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایسا ہوا ہے. اجازت دیجیے، خوش رہیے اور ہمیشہ مثبت کام کرنے کی، مثبت باتیں کرنے کی، مثبت احساس کو جاگزین کرنے کی، اور پھر اس کو لے کے چلنے کی، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اجازت دیں. اللہ حافظ و ناصر. اپنے پیاروں میں خوش رہیں، بہت خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.